أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم۔ سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ آئیے ہم سنتے ہیں حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب کو۔ یہ بیان انہوں نے پشاور میں کیا تھا، تو آئیے ہم سب مل کر حضرت شاہ صاحب کا یہ ویڈیو بیان دیکھتے ہیں۔ الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا صدق اللہ مولانا العظیم۔ ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، محترم ڈاکٹر فدا حسین صاحب کی فکر انگیز گفتگو اور ان خصوصی اہداف پر نشاندہی آج کے اس اجلاس میں بڑی غنیمت رہی۔ میں نے جو بات دن کے اجلاس میں شروع کی تھی، اللہ سے توفیق مانگتا ہوں کہ وہ مجھے اس کی تکمیل کا موقع مرحمت فرمائے اور قوت عطا فرمائے۔ اگرچہ موسم کی حدت اور شدت نے مجھ سے زیادہ آپ کو اور آپ سے زیادہ مجھے متاثر کر رکھا ہے۔ میں سمجھا تھا چوک ناصر خان سے چوک میں ہی جلسہ مراد لیا جا رہا ہے، لیکن اب یہاں آ کر معلوم ہوا کہ چوک ناصر خان کے پہلو میں ایک چھوٹی سی جگہ ہے۔ بہرحال بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند۔ میں نے دن کی گفتگو میں ایک جملہ عرض کیا تھا کہ اصحاب و اہل بیت رسول کی سیرت و کردار دراصل قرآن و سنت کی تعلیمات کی عملی پہچان ہے اور عملی تعارف ہے۔ اللہ نے حلقہ رسالت کے ان
مثالی کرداروں سے جو وعدہ کیا کہ تمہیں عرضی خلافت ملے گی، تمہارے دین کو تمکین ملے گی، تمہاری بدحالی خوشحالی سے بدل جائے گی، تمہارا خوف امن سے بدل جائے گا، تم ہی غالب رہو گے۔ یہ سب وعدے اسی دور میں پائے تکمیل کو پہنچے جو دور خلافت راشدہ سے موسوم ہے، اور اس دور میں سب سے زیادہ عرصہ خلافت راشدہ کے تیسرے تاجدار سیدنا عثمان ابن عفان کے حصہ میں آیا۔ صدیق اکبر کی خلافت کم و بیش 27 مہینوں پہ مشتمل ہے، فاروقی خلافت کم و بیش 10 سال پہ مشتمل ہے، سیدنا علی المرتضیٰ کا دور 4 ساڑھے 4 سال پہ مشتمل ہے، اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہم کا دور تقریباً 12 سال پہ مشتمل ہے۔ آپ محرم الحرام کی 1 تاریخ کو مسند آرائے خلافت ہوئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ محرم الحرام کی 1 تاریخ کو مسند خلافت پر تشریف لائے۔ سب سے پہلا کیس، سب سے پہلا مقدمہ جس کا فیصلہ آپ کو کرنا پڑا وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کے سلسلے میں تھا۔ چونکہ یہ معلوم ہو چکا تھا کہ بظاہر تو فیروز مجوسی لعنتی فاروق اعظم پر وار کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ 2 نام اور بھی تھے، 2 نام اور بھی تھے، ہرمزان اور جفینہ، جن کا انکشاف صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند نے کیا کہ کچھ روز قبل یہ تینوں جمع تھے، فیروز، ہرمزان اور جفینہ۔ میں گزرا تو یہ مجھے دیکھ کے گھبرائے جیسے چور گھبرا جایا کرتے ہیں، اور گھبراہٹ کے عالم میں اٹھ کھڑے ہوئے تو ان تینوں کے درمیان یہی خنجر پڑا تھا جو امیر المومنین غیرت اسلامی کے مرقع فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر استعمال کیا گیا۔ چنانچہ وہ دونوں بھی گرفتار ہوئے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے فرزند، بڑے تو عبداللہ ابن عمر ہیں رضی اللہ عنہما، چھوٹے عبید اللہ ابن عمر ہیں رضی اللہ عنہما۔
جب انہوں نے یہ سنا کہ یہ دو بھی میرے والد کے قتل میں شامل ہیں تو انہوں نے ان دونوں کا کام تمام کر دیا. کس نے؟ گرمی کا اثر ہے آپ پر، لیکن اس اثر سے نکل آئیے. عبید اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ان دونوں کا کام تمام کر دیا. تو فیروز کہاں گیا؟ فیروز مجوسی کہاں گیا؟ اس نے اپنا کام خود تمام کیا تھا. اسی خنجر سے، جو خنجر امیر المومنین پر اس نے استعمال کیا، بھاگنے کی کوشش کی، لیکن مسلمان سچا راستہ تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ مسلمان جب اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو وہ مر کے نہیں، زندہ کھڑا ہوتا ہے. صرف اس کا جسم اللہ کے حضور ذوق عبادت سے سرشار نہیں ہوتا، اس کا فکر بھی ہوتا ہے، اس کا قلب بھی ہوتا ہے. اس نے مسلمانوں کی صفوں سے راستہ نکالنا چاہا، لیکن اسے راستہ نہ مل سکا. میں کہا کرتا ہوں وہ مجاوروں کی نہیں، مجاہدوں کی صفیں تھیں. جب اسے بھاگنے کا راستہ نہ ملا تو اپنا خنجر اپنے سینے میں اتار دیا. فاروق اعظم کے دشمنوں کی پہچان ہے ہر دور میں کہ وہ اپنی چھری، اپنا خنجر اپنے سینے میں اتارا کرتے ہیں. یہ جملہ یاد رہے. فاروق اعظم کے دشمنوں کی پہچان ہے ہر دور میں کہ وہ اپنی چھریاں، اپنے خنجر اپنے سینے میں اتارا کرتے ہیں. وہ جہنم رسید ہو گیا اور بقیہ دونوں کو فاروق اعظم کے چھوٹے فرزند نے جہنم رسید کر دیا عبید اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے. تو اب سیدنا عثمان کے عدالت میں یہ مقدمہ پیش ہوا کہ خبر واحد کے نتیجے میں 2 آدمی قتل کر دیے گئے، شہادت کے تقاضے پورے نہیں ہوئے. اگر غلطی کروں تو اصلاح کیجیے گا. خبر واحد کے نتیجے میں 2 آدمیوں کا قتل ہو گیا، شہادت کے تقاضے پورے نہیں ہوئے. تو قانون اسلامی کا تقاضا ہے کہ اس ضمن میں صحیح رخ اختیار کیا جائے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ گھڑی بڑی آزمائش کی تھی کہ ابھی فاروق اعظم کا خون خشک نہیں ہوا کہ ان کے بیٹے پر قتل کا کیس بن گیا کہ عبید اللہ نے 2 آدمی قتل کر دیے. اور اسلام میں اسلامی قانون کی نظر میں چھوٹے یا بڑے کا کوئی امتیاز نہیں ہوا کرتا. یہ برطانوی قانون کے کرشمے ہیں کہ کمزوروں پہ غصہ رکتا نہیں اور طاقتوروں پہ غصہ آتا نہیں. برطانیہ کے قانون کو اسلامی قانون کی نظر میں شخصیتوں کو نہیں، عدل کو سامنے رکھا جاتا ہے، انصاف کو دیکھا جاتا ہے.
عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے مجلس شورا کا اجلاس بلایا، ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا، کثرت رائے نے فیصلہ دیا انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے، پورا مدینہ جمع ہو گیا۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ مسند عدالت پہ بیٹھے ہیں، فرماتے ہیں عبید اللہ نے 2 آدمیوں کا قتل کیا۔ بے شک ایک روایت یہ تھی کہ اس سازش میں یہ دونوں شریک تھے، لیکن کوئی حتمی بات نہیں، اندیشہ ہے کہ ان تینوں کے درمیان وہ خنجر برآمد ہوا جو امیر المومنین کے قتل میں استعمال کیا گیا، شہادت کے تقاضے پورے نہیں ہوئے۔ تو اب قانون اسلامی یہ کہتا ہے کہ یا تو خون کے بدلے خون اور یا پھر خون بہا، خون کے بدلے خون یا خون بہا، یہ فیصلہ وہ رسا کیا کرتے ہیں کہ وہ خون بہا قبول کرتے ہیں یا قاتل کی جان لینا چاہتے ہیں۔ فرمایا جفینا کا اگر کوئی خونی وارث ہے تو کھڑا ہو جائے، 3 مرتبہ فرمایا، کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ پھر فرمایا رمضان کا اگر کوئی خونی وارث ہے تو کھڑا ہو جائے، 3 بار فرمایا، کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ فرمایا جب ان دونوں کا کوئی خونی وارث نہیں تو اب اسلامی قانون کے مطابق ان دونوں کا وارث سربراہ مملکت ہے، ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے، امیر المومنین ہے۔ اسلامی قانون نے اب مجھے ان دونوں کا وارث قرار دے دیا، تو مجھے یہ بھی اختیار ہے کہ میں خون کا بدلہ خون پسند کروں یا خون بہا پسند کروں۔ کیونکہ مجھے اسلامی قانون یہ اختیار دیتا ہے تو میں خون بہا پسند کرتا ہوں، اور عبید اللہ ابن عمر کو حکم دیتا ہوں کہ جاؤ اور ان دونوں کے خون بہا کی رقم بیت المال میں جمع کرو۔ منظر عجیب ہے، فاروق اعظم کا بیٹا کھڑا ہوا، عبید اللہ ابن عمر، کہنے لگا امیر المومنین میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس کے کرتے پہ 14 پیوند لگے ہوتے تھے، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جو ایک دن کا کھانا کھا کر اگلے دن کے لیے ذخیرہ نہیں کیا کرتے تھے راشن۔ میں اس باپ کا بیٹا ہوں کہ فقر و استغنا اس کی پہچان ہے۔ میرے باپ نے اپنے پیچھے درہم و دینار نہیں چھوڑے، سونے چاندی کے انبار نہیں چھوڑے، ہیرے جواہرات نہیں چھوڑے کہ میں وہ بیت المال میں جمع کراؤں۔ بتاؤں میرے باپ نے کیا چھوڑا ہے؟ وہ چادر جو استعمال کیا کرتے تھے، وہ پیالہ جس میں وہ پانی پیا کرتے تھے اور سالن بھی استعمال کیا کرتے تھے، کھجور کی کھال سے تیار کیا ہوا بستر جس پہ وہ آرام کیا کرتے تھے، اور وہ مصلی جس پہ وہ اللہ کے حضور سر بسجود ہوا کرتے تھے۔ تو میں اتنی رقم کہاں سے لاؤں کہ خون بہا ادا کروں؟ آپ کا شکریہ کہ آپ نے میری جان بچانے کی کوشش کی، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور منظور ہے، کیونکہ میں خون بہار کی رقم ادا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس لیے اپنی جان پیش کرتا ہوں کہ میری جان لے کر انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ خون کے بدلے خون ہونا چاہیے۔
آپ نے تو آرام سے سن لیا، لیکن اس وقت جو اجلاس عثمان ابن عفان نے بلایا تھا، ارباب علم و دانش کا وہ ہجوم جو امیر المومنین کے ارد گرد جمع ہے، ان کی چیخیں نکل گئی کہ کل باپ قتل ہو گیا، آج بیٹے سے گلے پر خنجر پھیرا جائے گا، یہ منظر کیسے برداشت ہوگا ہم سے؟ لوگ سیمابی کیفیت میں ہیں، پارے کی طرح بےتاب ہیں، تڑپ رہے ہیں ان کے دل و نگاہ کہ عثمان ابن عفان نے فرمایا اچھا بھتیجے، اگر خوب ہاتھ کی رقم ادا کرنے کے قابل نہیں ہو تو کیا ہوا؟ تیرا چچا تو زندہ ہے، اور یہ تیرا چچا وہی ہے، یہ تیرا چچا وہی ہے کہ جب ہمارے قائد اعظم نے ہم سے کہا مسجد نبوی کا صحن توسیع چاہتا ہے تو تیرے چچا نے ایثار کیا، جب مدینے والوں کو میٹھے کنویں کی ضرورت تھی اور حق تعالی کے محبوب نے فرمایا، رب العالمین کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے وہ جو اس کنویں کو خرید کرے جو یہودی کی ملکیت میں ہے اور میری امت کے لیے وقف کرے تو میں اس کے بدلے اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ اللہ کی عطا کردہ توفیق کے ساتھ وہ کنواں بھی میں نے خرید کر کے امت کے لیے وقف کر دیا۔ علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے، تو اس شادی کے اخراجات کی رقم بھی میں نے مہیا کی۔ پھر مدینہ میں قحط کی کیفیت آئی تو میرا ایثار کام آیا۔ بھتیجے جانے ہم آج بھی عثمان کا ایثار کام آئے گا، تیری جان نہیں جائے گی۔ اٹھے اور گھر تشریف لے گئے، اپنے ذاتی سرمایے سے خون بہا کی رقم چادر میں ڈالی اور پھر چاروں کونے پکڑ کر گٹھڑی سونے کے دراہم کی اٹھا کے لائے، بیت المال کے انچارج کو بلایا، خون بہا کے لیے 2 مقتولوں کے خون بہا کے لیے جتنی رقم ضرورت تھی اس سے کچھ زیادہ دیتے ہوئے فرمایا یہ ساری رقم میں عبید اللہ کو ہبہ کرتا ہوں، اور عبید اللہ سے کہا اب یہ رقم بیت المال میں جمع کرو۔ وہ رقم بیت المال میں جمع ہو گئی۔ فرمایا جاؤ بھتیجے، اسلامی قانون کے تقاضے بھی پورے ہو گئے، انصاف کے تقاضے بھی پورے ہو گئے، اور میرے بھائی کے فرزند کی جان بھی بچ گئی۔ یہ عثمان کی خلافت کا پہلا کیس تھا جس کا فیصلہ ہوا۔ اس کے بعد مسند آرائے خلافت ہوئے، فاروق اعظم کے دور میں بھی فتوحات کا سیلاب تھا، لیکن عثمان کے دور میں قرآنی وعدوں کی تکمیل ہوئی، فتوحات کا وہ سیلاب آیا کہ اسلامی سلطنت کی حدود فاروق اعظم نے 24 لاکھ مربع میل چھوڑی تھی، عثمان ابن عفان نے وہ حدود 44 لاکھ تک پہنچا دی۔ 24 سے 44 لاکھ مربع میل تک وہ حدود جا پہنچی، تو کتنا اضافہ ہوا اسلامی سلطنت میں؟ 20 لاکھ مربع میل۔ دور کتنے سالوں پہ مشتمل ہے؟ 12 سال پہ مشتمل ہے۔ 12 سالوں میں 20 لاکھ مربع میل کا اضافہ ہوا ہے اسلامی سلطنت میں عثمان ابن عفان کے، اور اسلام کی تاریخ میں پہلی بحریہ
فاروق اعظم عثمان ابن عفان کے دور میں تیار ہوئی. نیوی پہلی بحری فوج عثمان ابن عفان کے دور میں تیار ہوئی اور نیول اسٹاف کا پہلا کمانڈر اب جو نام آ رہا ہے اسے سننے کے لیے بھی ذرا مضبوط ایمان چاہیے. حلوہ خوردن را روئے باید. ہر میدا تو حلوہ ہضم نہیں کرتا نا. عظمتوں کو سننے اور ماننے کے لیے بھی عظمت چاہیے. وہ فریب خوردہ شاہی کہ پلا ہو کرگسوں میں اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی. گیدڑ کے سامنے شیر کا نام لو تو موشن لوز ہو جائیں کمبخت. شیر کے سامنے ہی شیر کا نام لیا جائے تو بات بنتی ہے نا. اسلامی بحریہ کا پہلا سربراہ نیول اسٹاف کا پہلا کمانڈر معاویہ بن ابی سفیان. معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما اور طاقت توڑ حملے کیے اس مرد حر نے. مسلسل وار کیے صہیونیت و نصرانیت پر. اینٹ سے اینٹ بجا دی باطل کی. طاغوتی قوتوں کی انتڑیاں نکال ڈالی معاویہ نے. 50 جنگیں لڑی ہیں. 50 بحری جنگیں. کتنی 50 ایکشنز. 50 جنگیں لڑی ہیں حضرت معاویہ نے. اور یہ وہی جنگیں ہیں جن کی بشارت رحمت عالم نے دی تھی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی بشارت دی تھی. فرمایا میں اپنی امت کے مجاہدوں کو سمندر کے سینے پہ جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں اور وہ سمندر کے سینے پہ اس طرح نظر آ رہے ہیں جیسے تخت پہ بادشاہ بیٹھتے ہیں. 50 پہلی جنگیں اور یہ سب کی سب حضرت معاویہ کی قیادت میں لڑی گئی. یہ حقیقت کسی کو اچھی لگے یا بری، یہ حقیقت کسی کو ہضم ہو یا نہ ہو، عثمان ابن عفان امیر ہے. عثمان ابن عفان مسلمانوں کا امیر ہے. سیدنا علی المرتضیٰ ان کا وزیر ہے اور مشیر ہے. معاویہ بن ابی سفیان امیر البحر ہے، نیول اسٹاف کا سربراہ ہے. طاغوتی قوتوں پہ جلغار کرتا ہے. کسی ایک جنگ میں بھی ناکامی نہیں ہوتی. جدھر بھی قدم بڑھاتا ہے فتح و کامیابی قدم چومنے کو آتی ہے. بخیے ادھیڑ ڈالے طاغوتی قوتوں سے، کھال اتار ڈالی یہودیوں کی، اور ہر طرف سے پٹاخے پھریرے لہرا رہے ہیں. اسلامی سلطنت میں خوشحالی کا یہ عالم ہے. اسلامی سلطنت میں خوشحالی کا یہ عالم ہے. دور عثمان ابن عفان میں
اسلامی سلطنت میں خوشحالی کا یہ عالم ہے. اسلامی سلطنت میں خوشحالی کا یہ عالم ہے دور عثمان ابن عفان میں کہ ہر شخص زکات دینے کے قابل ہے. کوئی زکات لینے والا نہیں ملتا. وہ مال زکات معلوم ہے کہاں خرچ ہوتا تھا؟ ذمیوں پہ خرچ ہوتا. جو زکات جمع ہوا کرتی بیت المال میں وہ غیر مسلم ذمیوں کے اخراجات کی مد میں خرچ کی جاتی. ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے خرچ کی جاتی. ان کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کی جاتی. مسلمانوں میں 44 لاکھ مربع میل کی اسلامی سلطنت میں کوئی زکات لینے والا، کوئی بھیک مانگنے والا، کوئی سوالی نظر نہیں آتا. دوا کے لیے بھی نہیں ملتا. دوا کے لیے بھی نہیں ملتا کوئی گداگر، کوئی سوالی، کوئی مانگنے والا. سیدنا عثمان ابن عفان کے دور میں اللہ نے اپنے بندوں سے جو وعدہ کیا اس وعدے کی جوانی اس دور میں نظر آتی ہے. وہ کیا وعدہ تھا؟ فرمایا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. ہم تمہارے دین کو تمکین عطا کریں گے. خوف امن سے بدل جائے گا. بدحالی کو بدحالی میں تبدیل کر دیں گے. اب تم رزق تلاش کرتے ہو، پھر رزق تمہیں تلاش کرے گا. مٹی سونا بنتی جائے گی، کنکر ہیرے بنتے جائیں گے. آسمان موتی برسائے گا، زمین سونا اترے گی. یہ اللہ نے وعدہ کیا. لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل. اصل حاضر کے حکمرانوں تم بھی سنو. بارہویں ترمیم سے بات نہیں بنے گی، نہ 12ویں سے، نہ 13ویں سے، نہ 11ویں سے. کچھ نہیں. تو تمہارا تو شریعت بل بھی کچھ نہ کر سکا کہ یہ ترمیم صحابہ کیا ہوتی ہے. محترمہ و مکرمہ ترمیم یہ کیا ہوتی ہے؟ مسز ترمیم کیا کرے گی؟ تم نے کہا شریعت آ گئی اور تمہارے سر خرید جبہ پوشوں نے بھی کہا شریعت آ گئی. شریعت آ گئی. اور جو کہتے نہیں آئی یہ تو محروم لوگ ہیں جو کہ ناکام ہو گئے، اسمبلی میں پہنچ نہیں سکے. اس وجہ سے انہیں ہریالی نظر نہیں آتی، ہر طرف سے خزاں ہی خزاں نظر آتی ہے. شریعت آ گئی. ہم نے کہا چلو آ گئی. لیکن کیا ہوا؟ دھماکے بڑھے، لوٹ مار کی وارداتوں میں اضافہ ہوا، ڈاکے بڑھ گئے، الوا برائے تاوان کی وارداتوں میں اضافہ ہوا. لوگوں کو گھروں میں ذبح کر دیا جانے لگا. اس بے تکلفی سے بٹیر ذبح نہیں ہوا کرتے تھے جس بے تکلفی سے نسل انسانی کو ذبح کیا گیا. کیوں؟ شریعت بھی آ جائے اور یہ سب کچھ بھی ہوتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟
جب اس سرزمین پر خالص اسلام آئے گا، ملاوٹ سے پاک، نہ اس میں سامراجی نظریات کے جراثیم شامل ہوں اور نہ اس میں اشتراکی بلاک کے جراثیم. خالص اسلام جب یہاں آئے گا تو دیکھیے گا ہر طرف سے امن، سکون اور خوشحالی کے چشمے پھوٹے. میرے امیر دوستوں، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک طرف فتوحات کا سجاوا ہے، دوسری طرف امن و خوشحالی کا وہ عالم ہے کہ انسانی معاشرہ جنت کی مثال پیش کر رہا ہے. کوئی شخص کسی کا محتاج نہیں. نہیں پال گے کس نباشت کر جہاں محتاج کس. دین یہ نہیں ہے کہ چند افراد کی راتیں روشن ہو جائیں اور 90% کے دن بھی کالے ہوں. اسلام یہ نہیں ہے کہ چند چھپا پوش کاروں سے بٹور نذرانے بٹور کر تعاون بڑھاتے جائیں اور باقی 90% کو تقدیر کے حوالے سے چوپ رکھیں کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں اور تم سے اللہ ناراض ہے. تمہاری تقدیر میں جھوٹے کھانا ہے اور ہماری تقدیر میں مزے اڑانا. اسلام یہ نہیں ہے. اسلام یہ ہے کہ کس نباشت در جہاں محتاج کس، نقطہ ہے دین مبین است و بس. اولاد آدم میں سے کوئی فرق کسی انسان کا محتاج نہ رہے. جو نعمتیں حکمرانوں کو ملے وہ رعایا کو بھی میسر ہے. جو خوشیاں حکمرانوں کو ملے وہ ایک عام آدمی کو بھی میسر آئے. یہ اسلام ہے. ایک مرحلہ آزمائش کا ایسا آیا کہ قحط ہو گئی. فاروق اعظم نے اپنے نفس کو خطاب کر کے فرمایا تجھے بھی روغن، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی، گوشت، یہ سب کچھ اس وقت تک نہیں ملے گا تجھ پر حرام کرتا ہوں جب تک کہ رحمت عالم کی امت کے ہر فرد کو یہ ساری چیزیں میسر نہیں آتی. ایک دن کسی عبید اللہ کو دیکھا جس کا تذکرہ ابتدا میں ہوا گفتگو کی. چھوٹا بیٹا تربوز کی کاش کھاتے ہوئے سامنے آ گیا. تربوز بھی گلی کاش کا سمجھے اگر آپ. تربوز کا ٹکڑا ہاتھ میں لیے سامنے آیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اپنے بیٹے کے ہاتھ سے تربوز کا ٹکڑا لیا اور اسے پھینکا. فرمایا تمہیں کس نے اجازت دی ہے؟ رسول کی امت فاقے کر رہی ہے اور تم فروٹ کھاتے ہو، تم پھل کھاتے ہو. جو لوگ موجود تھے انہوں نے کہا امیر المومنین بچہ ہے، اس کو تو معاف کر دو. فرمایا یہ بچہ ہے نا، اس کا باپ تو بچہ نہیں جس سے پوچھا جائے گا. یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے. اسلام یہ نہیں ہے کہ غریب آبادیوں کی لاکھوں جھونپڑیوں پہ بلڈوزر پھیر کر اپنے محلات تعمیر کرو، لمبے چوڑے باغات لگواؤ اور ان بیچاروں کو غریبوں کو شہر سے میلوں دور جا پھینکو اور ٹی وی ریڈیو پہ آؤ. تو اتنا اسلام کا نام لو، اتنا اسلام کا نام لو کہ ریکارڈ ہی توڑ ڈالو.
میرے عزیز دوستوں، صہیونی لابی نے دیکھا، نصرانیوں نے محسوس کیا کہ اسلامی انقلاب کا جاہو جلال عدم تک پہاڑی پہنچا تھا، لیکن اب سمندروں دریاؤں سے بھی گزرنے لگا تو وہ وقت نہ آ جائے کہ کرۂ ارض پہ یہودیت اور نصرانیت کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ لیکن انہیں یہ بھی تجربہ ہو چکا تھا کہ مجاہدین اسلام سے ٹکرانا مذاق نہیں ہے، تو تحریک منافقت کو انہوں نے مضبوط کیا۔ میرے عزیز نوجوانوں، خاص طور پر آپ میرے مخاطب ہیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، کافر سے نمٹنا اتنا مشکل نہیں جتنا منافق سے نمٹنا مشکل ہے۔ کافر کھلا ہوا دشمن ہے اور منافق چھپا ہوا دشمن ہے۔ کافر ہونے کے باوجود بہادر ہوتا ہے کہ وہ اپنے کفر کو ظاہر کرتا ہے، چھپاتا نہیں۔ منافق گمراہ بھی ہوتا ہے، بزدل بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے کفر کو ظاہر نہیں کرتا۔ اس سے نمٹنے کے لیے بڑے نظم و ضبط اور متانت کی ضرورت ہے۔ تحریک منافقت کو مضبوط بنایا گیا، صہیونی لابی سے سرمایہ آیا، گائیڈنس ملی انہیں، یہودیوں اور نصرانیوں کی رہنمائی میں مسلمان نما کافروں نے، منافقوں نے کوفہ، بصرہ، مصر اور عراق کے علاقوں سے تحریک منافقت شروع کی، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف الزام تراشی اور بہتان ترازی کا ایک طوفان اٹھا ہوا۔ ان کا لیڈر ابن سبا تھا، ابن سبا بڑا لفاظ، بڑا شاطر، جبہ لمبا پہنتا تھا، امامہ سر پہ رکھتا تھا، داڑھی لمبی تھی اس کی، تسبیح ہاتھ میں رکھتا تھا، اور بڑے عجیب انداز میں وہ کام چلاتا۔ بسا اوقات قرآن کا نسخہ بھی اس کے ہاتھ میں ہوا کرتا۔ بصرہ، کوفہ اور مصر و عراق کے علاقوں میں تحریک کو مضبوط کرنے کے بعد وہ شام آیا۔ شام آیا تو دھر لیا گیا، سیدنا معاویہ کی بصیرت نے اسے بھانپ لیا۔ یہ جو ہمارے دوست سیاست معاویہ زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان منافقین نے جو اختلافات پیدا کیے، سیاست معاویہ زندہ باد کے نعرے کا مطلب یہ ہے کہ ہم حضرت علی کی نفی کرتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ سیاست معاویہ زندہ باد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کے منافقین کو پہچاننے اور سمجھنے میں ان کی بصیرت ہمیشہ کامیاب رہے۔ جیسے انہوں نے ابن سبا کو سمجھا، اسے گرفتار کر لیا، امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ یہ ریشم نما صاحب ہم نے گرفتار کر لیا ہے، یہ آپ کے خلاف پراپگنڈا کرتا ہے،
آپ کی شان میں بدزبانی اور گستاخی کرتا ہے، آپ اجازت دیں کہ میں اس کا سر اڑا دوں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جواب آیا، اگر وہ کلمہ پڑھتا ہے تو مجھ پر بدزبانی کی وجہ سے اسے قتل نہ کیا جائے، کہ میں تاریخ میں اپنا نام اس حوالے سے نہیں لکھوانا چاہتا کہ ایک کلمہ پڑھنے والا مجھے برا کہتا تھا تو میں نے اسے قتل کروا دیا۔ اگر وہ کلمہ پڑھتا ہے اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتا ہے تو اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں، زیادہ سے زیادہ آپ اسے اپنے صوبے سے باہر نکال کے صوبہ بدر کر دیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مغموم ہوئے، دل گرفتہ ہوئے، ان کا دل نہیں چاہتا تھا کہ اسے چھوڑا جائے، لیکن امیر کا حکم تھا۔ ابن سبا کو سامنے کھڑا کر کے ابن سودا لانسی کو فرمانے لگے، یہودی کے بچے، آج تو میں نے امیر المومنین سے پوچھ لیا جس کی وجہ سے تجھے چھوڑنا پڑ رہا ہے، اگر آئندہ تو نے اس طرف کا رخ کیا تو میں امیر المومنین سے نہیں پوچھوں گا، پہلے تجھے ٹھکانے لگاؤں گا پھر انہیں اطلاع کروں گا، پہلے تیری طبیعت صاف کروں گا پھر انہیں اطلاع کروں گا، اگر تو نے اس طرف کا رخ کیا تو نہیں چھوڑوں گا تجھے۔ اس نے کہا میں یہ دوبارہ غلطی کیوں کروں کہ ادھر کا رخ کروں، جہاں معاویہ جیسی بصیرت کام کرتی ہو وہاں منافقت نہیں پنپ سکتی۔ دوستو یاد رکھیے گا، دل دبا کے بھاگا جہاں سے اور بصرہ کوفہ میں جا کے اس نے تحریک منافقت کو مزید مضبوط کیا۔ پھر وہ وقت آیا کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف طے شدہ منصوبہ اور پلان لے کر چھ انسان نما درندے مدینۃ الرسول پر چڑھ دوڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی حرمت پر یہ غار کی، مدینہ طیبہ کی ناموس پر حملہ کیا، اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو قصر خلافت میں انہوں نے مقید کر دی، آب و بانا کی بندش کر دی۔ اس کی تصویر کچھ اس طرح ہے کہ جعلی خط کے ذریعے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یہ طوفان اٹھایا۔ مختصر سی بات، کربلا کی سرزمین پر منافقین کے ستم کا نشانہ بن کر جام شہادت پینے والے حسین کی عظمت کا بھی میں اعتراف کرتا ہوں۔ حسین بھی میرے ایمان کا سرمایہ ہے، جب تک حسین سے محبت نہ کروں میرا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ان کے اہل بیت میرے ایمان کے لیے اتنی ضروری ہے جیسے زندگی کے لیے پانی ضروری ہے، لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق راویوں کی روایات کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ 10 دن پانی بند رہا، حالانکہ تاریخ کا ایک رخ کہتا ہے کہ نہیں، یہ سارا سلسلہ چند لمحوں میں ہو گیا۔ اگر زندگی رہی تو یہ میں ہست نگری میں آپ کو بتاؤں، زندگی رہی تو اس موضوع پر اتوار کے روز انشاءاللہ صرف شہادت حسین اور اس کے پس منظر پہ گفتگو کروں گا۔ آپ کی گفتگو عثمان بن عفان کی سیرت پہ ہے،
اگر زندگی رہی تو جلالت فاروقی پہ بات ہوگی. لیکن میں کہتا ہوں ایک لمحے کے لیے اگر وہ بات مان لی جائے 10 دن کے پانی کے بند ہونے کی تو ادھر تو 40 دن پانی بند ہے. سیدنا عثمان پر 40 دن پانی بند ہے. اپنے مکان کی چھت پہ آئے, محبت عطین کی تلاوت کی. آخری 2 سورتیں قرآن کریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. جسمانی جوش و ناتوانی کے لیے قرآن کریم سے قوت حاصل کی, قرآن سے انرجی حاصل کی. بہت بڑا ٹانک ہے نا قرآن کریم. اس کے بعد منافقین سے خطاب کرتے ہوئے, اپنے مخالفین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تم جانتے ہو نا کہ مدینہ والوں کے لیے یہ کنواں جسے بیر روما کا نام دیا جاتا ہے کس نے خرید کیا تھا؟ منافقین نے خود اونچی آواز سے کہا آپ نے. پھر فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے میں نے مدینہ کی آبادی کے لیے بیر روما خریدا تھا کہ نہیں؟ منافقین نے اونچی آواز سے کہا خریدا تھا. فرمایا پھر تو بڑے نمک حلال ہو, بڑے آب حلال ہو کہ کل جو کنواں میں نے مسلمانوں کی فلاح کے لیے خرید کر کے دیا تھا آج اسی کنویں کا پانی مجھ پہ بند کر دیا. ہم نہیں اٹھے گا تو آپ بھی نہیں اٹھیں گے. کچھ بھی جان بھی نکل جائے, جب تک میں یہاں ہوں آپ بھی سکرات کے عالم میں یہی رہیں. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ مجھے اس آزمائش میں ڈال کے اب سانس لینے باہر جا رہے ہیں. ذرا کوئی 12 بجے کا وعدہ تو نہیں؟ اچھی بات ہے, اچھی بات ہے. 2-3 نعرے لگانے کی وجہ سے آواز بیٹھی ہوئی ہے میرے مجاہد کی. جہاں کہتا ہے رات بھی لگائے تو جی بڑا کرم کیا ہے, نہ لگایا کرو. نہیں, مطلب یہ نہیں تھا, مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ نعرے لگائیں. میرا مطلب یہ نہیں تھا, میرا تو مطلب یہ ہے کہ آپ توجہ سے میری بات سنیں. یہ نعرے جو ہیں کوئی ہماری ضروریات میں سے نہیں ہے. اور یہ آپ کا شوق ہے, آپ جو کچھ کرتے ہیں ضروریات میں سے نہیں. ضروریات میں سے یہ ہے کہ آپ میری بات سمجھیں. فرمایا میں نے جو کنواں خرید کر کے دیا اسی کا پانی بند کیا نا تم نے مجھ پر. بڑے نمک حلال ہو.
تو فرمایا 3 باتوں کی وجہ سے کسی کی جان لینے کی اجازت ہے. زانی کی، کوئی اگر شادی شدہ زنا کرے تو اسے سزائے موت دی جائے. اگر دین سے مرتد ہو جائے تو اسے بھی سزائے موت دی جانی چاہیے. ناحق کسی کو قتل کرنے والے کی بھی جان لینے کی اجازت ہے. اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، تمہارے ضمیر سے پوچھتا ہوں، کسی کو قتل کرنا تو بڑی بات، میں نے اپنی پوری زندگی میں آج تک کسی کو تھپڑ مارنا تو دور کی بات ہے، کسی کو گالی بھی نہیں دی. ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حافظ الحدیث رضی اللہ عنہ، عثمان کی آنکھوں میں جب ہم دیکھتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے کائنات کی حیات سمٹ آئی ہو اس شخص کی پلکوں میں. پیغمبر نے ایسے کو 2 بیٹیاں نہیں دے دی. فرمایا میری زبان سے تو آج تک کسی کے لیے گالی بھی نہیں نکلی. کلمہ شہادت پڑھا، فرمایا الحمدللہ پہلے بھی میں صاحب ایمان تھا، لیکن آزمائش کے اس پیریڈ سے گزرنے کے بعد میرا ایمان اور مضبوط ہو گیا. اللہ کو وحدہ لا شریک لہ مانتا ہوں، محمد عربی کو اس کا آخری رسول مانتا ہوں، قرآن کو کائنات کی ہدایت کے لیے آسمان سے آنے والی آخری کتاب مانتا ہوں، تمام نبیوں اور رسولوں کی عظمت و صداقت پر ایمان رکھتا ہوں، یوم آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہوں. رہی تیسری بات زنا کی، بدکاری تو بہت دور کی بات ہے. رب محمد کی جلالت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آج تک میری نگاہوں نے کسی کی بیٹی کو غلط انداز میں دیکھا ہی نہیں. تو پھر میری جان لینے کے بعد اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ منافقین نے کہا ہم ساری باتیں جانتے ہیں، ہم ساری باتیں مانتے ہیں، آپ صاحب کردار بھی ہیں، صاحب ایمان بھی ہیں، صاحب حیا بھی ہیں، سب کچھ ہم مانتے ہیں، بس صرف اتنا مطالبہ ہے کہ خلافت ہمارے حوالے کر دیجئے، اقتدار سے ہٹ جائیے. عثمان نے فرمایا میری اپنی چیز کوئی مانگو تو دوں، تم تو وہ مانگتے ہو جو میرے محبوب کی امانت ہے. جو پہلے ابو بکر کے پاس آئی، پھر فاروق اعظم کے پاس آئی، پھر وہ امانت آج میرے پاس ہے. تم یہ سمجھتے ہو کہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنے محبوب کی امانت تمہارے حوالے کر دوں گا؟ رب کعبہ کی قسم، ایک جان نہیں انگنت زندگیاں قربان کی جا سکتی ہیں، لیکن رسول اللہ کی امانت منافقین کے حوالے نہیں ہونے دوں گا. یہ نہیں ہو جان دے دوں گا، لیکن خلافت راستہ کی مسلک منافقین کے حوالے نہیں کروں گا. میں کہا کرتا ہوں پشاور کے روشن ضمیروں، کہ امت کے اتحاد اور مرکزیت کی بقا و سلامتی کے لیے
عثمان ابن عفان نے اتنی بڑی قربانی دی ہے کہ یہ امت قیامت تک ان کا شکر ادا کرتی رہے تو حق ادا نہیں ہو سکتا۔ گھیرا تنگ ہوتا گیا، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے بڑے بیٹے حسن، اپنے چھوٹے فرزند حسین رضی اللہ تعالی عنہما اور اپنے خادم کندر کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور اپنے چچا کے گھر سے پہرا دو، خبردار اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچی تو میں تم سے پوچھوں گا۔ آخری لمحات میں سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقاتیں کرنے والوں میں حضرت علی بھی تھے۔ حضرت عثمان سے آ کر فرمانے لگے، امیر المومنین، آپ کی مظلومیت سے جگر شک ہوتا ہے، آپ کی یہ حالت ہم سے دیکھی نہیں جاتی۔ ایک طرف آپ کی مظلومیت ہے، منافقین کی شقاوت ہے، دل چاہتا ہے کہ انہیں ریزہ ریزہ کر دیں، لیکن دوسری طرف اطاعت امیر ہے، آپ ہمیں اجازت نہیں دیتے تلوار اٹھانے کی، ہم عجیب کشمکش میں مبتلا ہیں، بتائیے ہم کیا کریں؟ سیدنا عثمان نے فرمایا، علی، شاید میری آزمائش کا وقت بھی ختم ہونے والا ہے اور آپ کی بے قراری بھی دور ہونے والی ہے۔ آپ کے آنے سے کچھ دیر پہلے غنودگی کے عالم میں مجھے رحمت عالم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پہ اپنا ہاتھ رکھا، اس ہاتھ کی ٹھنڈک اب بھی محسوس کر رہا ہوں، اب نہ بھوک رہی ہے نہ پیاس۔ میرے آقا نے فرمایا، عثمان کیسے ہو؟ میں نے عرض کیا، الحمدللہ علی کل حال۔ میرے آقا نے فرمایا، عثمان کیا چاہتے ہو؟ دو صورتوں میں سے ایک پسند کر لو، اگر چاہو تو اللہ سے دعا کروں زمین شک ہو اور تیرے یہ دشمن منافقین زندہ زمین میں غرق ہو جائیں، اور اگر صبر کرو تو زندگی بہرحال فانی ہے، ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ ابتلا و آزمائش کی اس گھڑی میں اگر تم صبر کر سکو تو روزہ رکھا ہوا ہے نا، افطار میرے ہاں عالم برزخ میں ہوگا۔ سیدنا عثمان نے عرض کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ فرمانے لگے، میں نے اپنے آقا سے عرض کیا، جب آپ افطاری کی دعوت دیں تو میں کیسے قبول نہ کروں، صبر کروں گا۔ فرمایا، علی بھائی، میرا ایمان ہے اب قیامت تو آ سکتی ہے لیکن میرے آقا کا اشارہ غلط نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ وہی ہوا، نماز عصر پڑھی اور قرآن کھول لیا، سورہ بقرہ کی تلاوت کی، سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی۔ قرآن کریم کی موجودہ سورت، یہ ترتیب، یہ جو ہمارے پاس قرآن ہے،
اس ترتیب اور اس صورت میں قرآن کریم کی تدوین سیدنا عثمان بن عفان کے دور میں ہوئی. سورہ بقرہ کی تلاوت کی، پہلے پارے کی آخری آیات پر پڑھ کے کہ کچھ دریغوں نے مکان کے پچھلے حصے سے کود کر سیدنا عثمان پر حملہ کیا. ان کی بیوی، ان کی گھر والی نائلہ کی روایت کے مطابق جب قاتلوں نے عثمان ابن عفان کے سینے میں لوہے کا سریہ اتارا تو یہ آیت زبان پہ تھی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. خون کا فوارہ جاری ہوا، عثمان کے جگر سے پھوٹنے والے خون کے فوارے نے قرآن کے رخسار کو رنگین کر دیا. قرآن کا چہرہ رنگین ہو گیا عثمان کے خون سے. بڑی تختی والا قرآن جسے کھول کر سیدنا عثمان تلاوت کر رہے تھے اسی میں جا گرے. اللہ کے رسول کے حلقے میں ایک مرتبہ اپنی اپنی پسند بتائی گئی. رحمت عالم نے فرمایا مجھے خوشبو پسند ہے، نماز پسند ہے، اور باوفا رفیق حیات پسند ہے. صدیق اکبر نے کہا تھا آپ کے چہرے کی طرف دیکھتے رہنا پسند ہے. میری بیٹی کا آپ کے گھر میں ہونا، آپ کو میرا داماد کہا جانا اور مجھے آپ کا سسر کہا جانا، یہ نسبتیں پسند ہیں. اور آپ کے مشن پر میں سب کچھ قربان کر دوں یہ پسند ہے. فاروق اعظم نے عرض کیا تھا نیکیوں کا پھیلانا، برائیوں کو ختم کرنا اور پھٹا پرانا لباس پہننا پسند ہے. سیدنا علی المرتضیٰ نے کہا تھا مہمان کی خدمت کرنا پسند ہے، راہ حق میں تلوار چلانا پسند ہے، اور سخت گرمی میں روزے رکھنا پسند ہے. عثمان ابن عفان نے کہا تھا اطعام الجیان وکسوۃ العریان وتلاوۃ القرآن. بھوکوں کو کھانا کھلانا پسند ہے، نادار اور غریبوں کو کپڑے پہنانا پسند ہے، اور قرآن کو پڑھتے رہنا، تلاوت کرتے رہنا پسند ہے. عثمان نے قرآن سے یاری لگائی، عثمان نے قرآن سے دوستی لگائی، اور یہ دوستی یوں نبھائی کہ آخری سانس بھی قرآن کے دامن
دامن میں لیے قرآن نے بھی دوستی کا حق ادا کر دیا کہ عثمان کو اپنے دامن کے سوا کہیں. ابھی آپ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں اور حضرت شاہ صاحب کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.